اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 اور 97 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98، 99 اور 100 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ قرآن کی روشنی میں دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ: جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ آیت نمبر 100۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے بلکہ ان بتیروں کو ایمان نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98، 99 اور 100 کی تفسیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و ملائکہ کی عداوت کفر اور غضب الہی کا سبب ہے اور مابون حق سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ شان نزول: یہ آیت ابن سوریہ یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کرتے۔ آیت نمبر 100 کا شان نزول: یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق کیے تھے تو ابن سیف نے عہد ہی کا انکار کر دیا۔ ساتھیوں، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اے اللہ ہماری نیک اور جائز حاجات پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔